بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اس ویڈیو میں آپ جان سکیں گے کہ وہ کون سے 5 امور ہیں جن کی وجہ سے بندے پہ غسل جو ہے وہ فرض ہو جاتا ہے، واجب ہو جاتا ہے۔ وہ 5 امور بیان کیے جائیں گے جن کی وجہ سے غسل لازم ہوتا ہے، غسل کرنا ضروری ہوتا ہے، بندہ ناپاک ہو جاتا ہے، اس کے بغیر بندہ غسل کے بغیر بندہ پاک نہیں ہوتا۔ تو وہ 5 امور سماعت فرمائیے۔ سب سے اس میں جو میری اسلامی بہنیں ہیں، فیمیلز ہیں، وہ بھی ضرور توجہ سے سنیں گی، اور مرد حضرات جو ہیں خاص طور پہ نوجوان، وہ بھی اس ویڈیو کو توجہ سے سنیں گے تو انشاءاللہ الکریم بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ تو آئیے سماعت کیجئے کہ وہ 5 امور کون سے ہیں جن کی وجہ سے بندے کے اوپر غسل جو ہے وہ لازم ہو جاتا ہے۔ نمبر 1 اس میں ہے جی، عورت کو جو حیض آتا ہے، ماہواری آتی ہے، مینسز آتے ہیں، ایام مخصوص یعنی مہینے میں خاص دن ہوتے ہیں جو عورت کو ماہواری آتی ہے، حیض اسے کہتے ہیں۔ تو یہ حیض ایک بیماری ہے، تو یہ حیض جب ختم ہوگا تو اس کے ختم ہونے کے بعد عورت کے اوپر غسل کرنا ضروری ہے، اور وہ غسل کر کے پھر پاک ہوگی، اس کے بعد نماز روزہ کر سکے گی۔ نمبر 2 اس میں نفاس ہے۔ نفاس اس کو کہا جاتا ہے جو بچے کی پیدائش ہوتی ہے، اور پیدائش کے وقت جو خون جاری ہوتا ہے، جو بلیڈنگ ہوتی ہے، اس بلیڈنگ کے رکنے کے فوراً بعد اس عورت پہ غسل جو ہے وہ واجب ہو جاتا ہے۔ جو پہلے حیض بیان کیا گیا، حیض کی کم از کم مدت 3 دن ہے، اور زیادہ سے زیادہ مدت 10 دن ہے، اور جو نفاس ہے اس کی کم از کم مدت یہ ہے کہ جب خون آنا بند ہو جائے، کم از کم یہ مدت ہے، اور زیادہ سے زیادہ اس کی مدت 40 دن ہے۔ اب ہمارے ہاں ایک کنفیوژن پائی جاتی ہے کہ جب ڈیلیوری ہوتی ہے تو بچہ پیدا ہوتا ہے، تو اس کے بعد ہمارے ہاں یہ بات ہمارے ذہنوں میں عام ہے، عوام الناس میں یہ بات مشہور ہے کہ جی 40 دن عورت ناپاک رہے گی۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، 40 دن ناپاک عورت نہیں رہتی، بلکہ بچہ پیدا ہوا تو اس کے بعد جیسے ہی خون آنا بند ہو جائے گا، بلیڈنگ رک جائے گی، تو عورت کے لیے لازم ہے کہ وہ غسل کرے گی۔ غسل اس پر فرض ہو چکا ہے، تو غسل کرنے کے بعد اس کے بعد نماز روزہ کرے گی، اس کے لیے وہ ساری چیزیں لازم ہو چکی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ 40 دن تک انتظار کرتی رہے۔ تیسرا امر جو ہے غسل کے فرض ہونے کا وہ یہ ہے کہ زندہ انسان کے ساتھ وطی کرنا، یعنی فعل کرنا، دخول کرنا۔ اس میں یہ ضروری نہیں کہ بندہ ڈسچارج ہو یا نہ ہو، ڈسچارج ہونا اس میں شرط نہیں ہے، صرف دخول شرط ہے۔ جیسے ہی دخول ہو جائے گا، جس طرح کہ میاں بیوی آپس میں تعلق قائم کرتے ہیں تو دخول ہوتا ہے، جیسے ہی دخول ہوگا، دخول کے ساتھ ہی غسل جو ہے وہ دونوں پر فرض ہو جائے گا، لازم ہو جائے گا، غسل کو ضروری کریں گے۔ اب ڈسچارج ہونا یا نہ ہونا اس میں شرط نہیں ہے۔ چوتھا امر غسل فرض ہونے کا یہ ہے کہ سوتے ہوئے انسان کو احتلام ہو جانا۔ جیسے بندہ سو جاتا ہے تو خواب میں پتہ چلا کہ نائٹ فال ہو گیا، احتلام ہو گیا، رات کو سو جائے یا دن کو سو جائے، جب بندہ بیدار ہوا تو بیدار ہونے کے بعد معلوم ہوا کہ کپڑوں پر تری وغیرہ موجود ہے، اور یہ یقین ہے کہ یہ تری وغیرہ جو ہے وہی احتلام کی تری ہے، یہ جو ہے وہ نائٹ فال کی تری ہے، تو اس سے معلوم ہوا کہ مجھے نائٹ فال ہو گیا ہے۔ جب یقین ہو گیا اس کے بعد غسل کرنا جو ہے وہ لازم ہو جائے گا۔ نمبر 5 اور آخری یہ ہے جس سے غسل لازم ہو جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ جاگتے ہوئے مرد کا لذت کے ساتھ مرد کا ڈسچارج ہونا، یہ بھی غسل کو لازم کر دیتا ہے، جس کو مشتزنی کہا جاتا ہے، اور یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اور یہ اگلی بات ہے کہ باقی معاملات جس طرح کے گناہ کیا ہے اور درست کیا ہے اور صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، یہ بات کے معاملات ہیں۔ البتہ
غسل इन चीज़ों से लाजिम हो जाता है। ख़ास तौर पे नौजवान हज़रात इसमें तवज्जो करें और इसको समझें और इस पूरी वीडियो को देखें तो इंशाअल्लाह करीम बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा। अब मैं मुख्तसर गुस्ल के फ़राइज़ भी बयान कर देता हूँ ताकि एक ही वीडियो में इस चीज़ का जो है वो फ़ायदा हो सके। गुस्ल के 3 फ़र्ज़ हैं। नंबर 1 कुल्ली करना, नंबर 2 नाक में पानी चढ़ाना और नंबर 3 पूरे जिस्म को सर से लेकर पाँव तक पूरे जिस्म को इस तरह धो देना, इस तरह पानी बहाना कि जिस्म का कोई भी हिस्सा, कोई भी एक बाल नाखून के बराबर भी खुश्क न रहे। तो ये गुस्ल के 3 फ़राइज़ हैं, ये भी मैंने अर्ज़ कर दिए। अल्लाह करीम की बारगाह में इल्तिजा करीम अल्लाह हमें अमल की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन बिजाए ख़ातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वीडियो को सवाब की नियत से शेयर ज़रूर करें, लाइक और कमेंट ज़रूर करें। जज़ाकल्लाह।